15 تھے, 20 تھے, 50 تھے, 100 تھے, کتنے تھے کوئی نہیں جانتا. لیکن اس نے ایک کو چنا ہے, اس نے 5 لیے ہیں, اس نے 10 لیے ہیں, اور کلام کہتا ہے انہوں نے جا کر کیا کیا ہے, داؤد کے شہر میں پیدا ہونے والے منجی مسیح خداوند, مسیح خداوند, کہیے مسیح خداوند, دل سے کہیے مسیح خداوند, مسیح خداوند کی بابت وہ نشان اور وہ باتیں انہوں نے جا کر جگہ بہ جگہ لوگوں کو بتائیں. میں آپ بتائیں, میں اور آپ صبح سے لے کے رات تک کیا بتاتے ہیں, کیا سناتے ہیں؟ بہت کچھ. فیس بک کیا بتاتا ہے, یوٹیوب کیا بتاتا ہے, انسٹا کیا بتاتا ہے, ٹک ٹاک کیا بتاتا ہے, AYZ کوئی ایپ کیا بتاتا ہے, سب بتا دیتے ہیں. لیکن وہ جو خوشی کی بشارت کے ساتھ جانوں کو معطر کر دیتا ہے, آئیے اس کی بات بتائیں. کلام میں لکھتا ہے انہوں نے جا کر اس بچے کو ویسے ہی پڑھا پایا. تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اوکے, یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس میرے ساتھ پڑھیے, بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا, اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی, اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. ان کے بعد ان چرواہوں کا کلام میں کہیں کوئی ذکر نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں؟ سب مل کر کہیے اچھا لگتا ہے. دوبارہ کہیے. کلام میں لکھا ہے انہوں نے ان کی بات سنی, فرشتے اوپر چلے گئے اور انہوں نے آپس میں کہا چلو چلے. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا. میری ایک انسپریشن ہے, ایک خیال ہے, ممکن ہے آپ کے ساتھ. آپ نے کچھ سنا ہے, خداوند سے سنا ہے, اور اب اگلا قدم وہ کیا کرنے کو ہے. سر اگلا قدم یہ ہے کہ وہ آپ کی رسائی کھولتا ہے اس لمحے تک جہاں کے لیے کلمہ آپ کے کانوں میں, آپ کی آنکھوں سے, آپ کی جان سے معطر 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 کر دیا گیا. اس لمحے میں جہاں کہا تھا وہاں سے اس لمحے میں لایا ہے جہاں وہ برکت کا موٹیو تھا بائی گریس. بائی سب کہیے بائی گریس. ان کی طاقت سے نہیں, ان کی طاقت سے نہیں, چرواہوں کی عقل سے نہیں, ان کی حکمت نہیں تھی, ان کے فرمان نہیں تھے, ان کے تعلقات پہ بات نہیں ہو رہی, ان کے اور کاموں کی بات نہیں ہو رہی, اس سارے بڑے ریوڑ کی بات نہیں تھی.
کسی کو وہاں چھوڑا ہوگا، کسی کو وہاں رہنے دیا ہوگا، باقی سب مل کر چلے ہوں گے، لیکن وہ جو چلے ہیں، وہ جو آیا ہے بتانے کے لیے کہ دیکھ یہ خوشی کی بشارت تیرے لیے لایا ہوں، تو اس گھپ اندھیرے میں بیٹھا تھا، آگ کا لاؤ لگایا تھا، میں تیرے پاس آیا تھا اس لیے کہ تجھے یہ بتاؤں کہ خوشی کی بشارت اندھیرے میں بیٹھنے والوں کے لیے جس سایہ کی معرفت کہلائی تھی، اب تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تیرے ذریعے سے سب یہ جان جائیں کہ دیکھو چرواہے خبر دیں گے، اچھی بات بتائیں گے، خوشی کی بات بتائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے چرواہے، ان کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ ان کی بھیڑ ان سے خرید کر کھا کر خوش ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ان کی اونٹ سے خود کو گرم رکھیں گے، لیکن ان کی بات پر یقین نہیں ہے۔ لیکن وہ رہنمائی کرنے کے لیے اس لمحے میں جہاں وہ آپ سے پکار کر اس نے کہا ہے، وہاں سے وہ شفٹ کرتا ہے by his grace۔ اس لمحے تک باقی نے بالکل نہیں بتایا، بالکل نہیں اس نے لکھا کہ کس طرح وہ وہاں پہنچے، کیا موڈیلٹی تھی، کیا ستارہ آگے چلا، کیا فرشتوں نے ہاتھ پکڑا، کیا ان کے ساتھ ساتھ نور چلا، کس طرح سے وہ سپن پوائنٹ جگہ پر پہنچے جہاں پر یسوع مسیح موجود تھا۔ The difference of space between them was huge among us۔ کیسے پن پوائنٹ پہ لے جاتا ہے؟ کیوں ان کو ستارہ دکھاتا ہے؟ کیوں؟ why؟ اور جب تک انہوں نے وہ بچہ دیکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کی ہے؟ خدا کی کیا کی ہے؟ تو تمجید میں اور آپ کیسے کرتے ہیں؟ بھائی جی تالی بجائیے۔ پتا کیوں یہ رویہ کیوں؟ توقع، رانگ موٹیوز۔ وہ کہتا ہے ادھر کو جانا ہے، میں کہتا ہوں ادھر کو جانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کماؤں گا، خرچے لاؤں گا تو گھر چلاؤں گا، زندہ کیسے رہوں گا؟ تیرے اس سوال سے بڑی خوشی کی بشارت ہے، تیری اس کمائی سے بڑی خوشی کی بشارت ہے، تیرے اس زور سے بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ وہ جو بائی گریس ان کو اس لمحے سے نکال کر، ریوڑوں کے درمیان سے نکال کر، نور کو دکھا کر، فرشتے کی آواز سنا کر، ان سارے فرشتوں کی بابت خوشی کی بات بتا کر لے کر چلا اور پھر پہنچایا۔ میرے ساتھ کہیے، لے کر چلا اور پہنچایا، لے کر چلا اور پہنچایا۔ وہ جس نے آپ نے اچھا کام شروع کیا ہے، وہ سے پایا تکمیل کو پہنچائے گا۔ وہ آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے کر جائے گا، وہ آپ کو چھوڑ نہیں دے گا۔ اس لیے اس نے کہا اس کا نام کیا ہوگا؟ ایمانویل ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جس کا مطلب ہے، جس کا مطلب ہے، زور سے کہیے، کس کے ساتھ ہے؟ بچے کے، آپ کے، کس کے ساتھ ہے؟ کہیے میرے ساتھ ہے، ہاں میرے ساتھ ہے۔ کہیے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ یقین ہے؟ اس پہ یقین ہے؟ میری حالت کیسی کیوں نہ ہو، میرا دکھ کتنا بڑا کیوں نہیں ہو، میرا خدا مجھے نہیں چھوڑے۔ اس سے کہا میں دنیا کے انتہا تک تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ نو 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 نو۔ وہ تمام مذاہب جو مسیح کے دور سے پہلے، مسیح کے دور میں، مسیح کے دور کے باہر، جنہوں نے آ کر شور مچایا، کلیم کیا ہم خدا ہیں اس زمین کے، ہم سب کچھ چلاتے ہیں، آج وہ کہاں ہے؟ میرا سوال ہے، آج وہ کہاں ہے؟
मनो मिट्टी के नीचे आज वो कहां है कोई नहीं जानता। वो तहजीबें कहां है कोई नहीं जानता। उनकी बाकियात कहां है कोई नहीं जानता। किसी को खबर है कोई नहीं जानता। लेकिन एक है जिसकी खबर सब जानते हैं। वो कौन है? इमानुएल। वो कौन है? वो जो मेरे साथ रहता है। वो जो मेरे साथ रहता है। वो जो मेरे भाई के साथ है। वो जो मेरी बेटी के साथ रहता है। वो जो मेरे बेटे के साथ रहता है। वो जो मेरे बच्चों के साथ रहेगा। वो जो बच्चों के साथ रहेगा। मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तन्हा छोड़ने वाले अंधेरों में छोड़कर तो चले गए, लेकिन there is somebody, वो एक लम्हे के लिए यीशु बच्चे से फोकस हटाकर यीशु पे फोकस ले आई, उसकी सलीब पर फोकस लाइए। यहाँ प्लेस योर फोकस ओवर हियर। यहाँ देखिए उसको, यहाँ के लिए आया है। वो आवाज है, उसकी दूसरी डिग्री ये है और उसकी तीसरी डिग्री ये है। वो कहता है वो जिसके पांव का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं, वो जिसके पांव की जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं, नहीं मैं लायक नहीं, मैं लायक नहीं। उसके लिए कलाम कहता है 8वीं आयत से कहता है उस इलाके में चरवाहे थे। 7वीं आयत में कहता है क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न। सहराई में, क्या आपकी जिंदगी के सहराई में उसके लिए जगह है? इमानुएल के लिए जगह है, इसलिए कि वो दूसरी डिग्री से बाहर निकल के अपनी तीसरी स्टेज पर मौजूद है, जहां के लिए लिखा है, बड़े बड़े हरूफ में लिखा है। उसने कहा आ और मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सरफराज किया गया है वो जिसके पांव पीतल के, जिसकी आंखें शोला सी जलती हैं, जिसकी आवाज पानियों का शोर है, वो जिसके पैराहन पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, वो जिसका कोई नहीं है, न आलमों में, न जमीन पर, न इस आसमान के नीचे, किसी हिकमत में, किसी शोहरत में, किसी लिहाज से, किसी ताल्लुक से कोई उस जैसा नहीं। कितना निकले किया है, लेकिन एक है जो कहता है बादशाहों का बादशाह, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों की और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। वो कहता है खुशी से भर जा क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खुशी से भर जा, मैं तेरे साथ, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिर 4 से 5 मिनट दूंगा, आखिरी बात में आपके रिव्यू कर दूंगा। इस सारे बात की एक उछली सी नजर के साथ वो उसको हैकल में लाए हैं, उन्होंने तमजीद की है, हम की है। मैं इस पहलू को 1-2 जुमलों के साथ, खुदा आपकी जिंदगी में जो भी करता है, आज तक उसने जो भी किया, आइए एक लम्हे के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। जो भी किया, whatever, अच्छा, बुरा, बद से बदतरीन, इंतहाई बुरा, बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, कमाल कर दिया। आइए एक लम्हे के लिए सुनिए, मैं उस हर एक लम्हे के लिए, हर एक सांस के लिए, हर एक इंसान के लिए जो मेरी जिंदगी में आया, हर रिश्ते के लिए, हर ताल्लुक के लिए, हर बात के लिए जो मैंने सुनी, जो इल्म मैंने पाया, मैं सबके लिए आज सबसे तमजीद करता हूँ। इसलिए तू मुझे बेहतर जानता है, मेरी माँ के पेट में पड़ने से पहले तू मुझे जानता है, तू मेरा अंदर बाहर से वाकिफ है, तू मुझे अच्छे से जानता है, तू मेरे मांगने से पहले जानता है। मैं हर बात के लिए तेरी तमजीद और तेरी हम कहता हूँ। आइए हाथ उठाइए मेरे साथ, कहिए मैं तेरी तमजीद
کرتا ہوں، ہر سانس کے لیے، ہر پانی کے گھونٹ کے لیے، ہر ایک نوالے کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ہر طرح کے برے حالات کے لیے، بدترین حالات کے لیے، واقعات کے لیے، کتنی وبائیں آئی لیکن آپ زندوں کی زمین پر زندہ ہیں، کتنے کو حرام بچے لیکن آپ زندوں کی زمین پر آج سب زندہ ہیں، کتنے مسائل آئے ملکی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، تعلقات، احساسات، جلدی، جسمانی، ہر طور سے، لیکن خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، یاد رکھ میرا نام کیا ہے، ایمانویل، میں تیرا ساتھ ہوں، میں تیرے 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 ساتھ ہوں۔ آمین، آمین۔ Have a seat۔ اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ بھائی بار بار اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹ؟ نیکسٹ لاسٹ نوٹ، ایک بات شمعون پر اور دوسری حنا پر۔ شمعون کے لیے لکھا ہے، اس کے لیے لکھا ہے وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، آدمی راست باز تھا، خدا ترسی تھا، لیکن یہاں پر انجیل کے سارے اس خوبصورت پزل میں اگر آپ مسیح کی انجیل خوشی کی خبر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مسیح کی پیدائش ایک بڑا پزل ہے۔ To me, it's a huge, humongous puzzle۔ ایک ایسا پزل جس کے آپ ٹکڑے جوڑیں گے، یہ ٹکڑے ساتھ 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 ادھر سے اکٹھے کریں گے تو یہ مکمل تصویر پیش کرے گا، تو یہ مکمل تصویر پیش کرے گا، اور یہ مکمل تصویر آپ کی جان کے لیے پتہ کیا کرے گی؟ یہ آپ کو راست بازی کی راہ پر کھینچے گی، یہ تصویر آپ کو خدا ترسی کی طرف گامزن کرے گی، یہ تصویر آپ کی جان میں تسلی کا منتظر رہنے کا تڑکا لگائے گی، یہ تصویر آپ کی جان میں انحصار کرنے کے لیول کو، انحصار کرنے کی اس درجے کو بڑھا دے گی کہ آپ روح القدس پر اور انحصار کر سکیں، اور انحصار کر سکیں، اور انحصار کر سکیں، اور اس کی سن سکیں، اس کی آئیے ایک لمحے کے لیے اس سے کہیے خدا میں معافی مانگتا ہوں جب میں نے تیری آواز نہیں سنی، تیرے کلام کی، تیرے روح کی تحریک کی، روح القدس جب تیری جنبش کو میں نے محسوس نہیں کیا، میں معافی مانگتا ہوں، جب میں نے تیری تحریک کو نہیں سنا، میں معافی مانگتا ہوں، اب میں معافی مانگتا ہوں، I'm sorry، I'm sorry، so sorry۔ اور وہ اسے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنے بندے کو اپنے کال کے موافق سلامتی سے رخصت کر۔ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اپنے کال کے موافق رخصت کر۔ تو نے مجھے کال دیا، زبان دی ہے، یہ زبان کسی عام انسان نے نہیں دی، خدا کے روح القدس نے۔ کیا کہا ہے؟ کس نے دی ہے؟ میں اونچا نہیں سنتا، آپ نے بڑا اچھا کہا، پھر کہیے ذرا زور سے کہیے، اور کیا کہا اس سے؟ اپنے کال کے مطابق مجھے رخصت کر۔ میرے پیارے عزیز، میرے ہر دل عزیز بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، آپ نے ساری بار یہ بات یاد رکھنی ہے، جس بات کو غور سے سنیے گا، جس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس نے روح القدس کی تحریک کو استعمال کیا ہے، وہ جس کی آواز پانیوں کا شور ہے، جب وہ آپ سے روح القدس کی معرفت جو کہے گا
وہ اس کو اپنے کال کو پورا کرنے پر کامل، راست، سچا، واحد اور عادل خدا ہے۔ عمران خان سیٹ پر رہے نہ رہے، دنیا میں ٹرمپ بیٹھا ہو نہ بیٹھا ہو، کوئی آئے کوئی جائے، پاکستان کی معاشیت اوپر چڑھے نیچے جائے، جو مرضی ہو، حالات کیسے ہوں، خدا اپنی بات کو، اپنے کال کو پورا کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اس لیے کہ یہ سایہ سے کہا تھا 1400 سال پہلے، پورا کیا، آدم سے کہا تھا پورا کیا، نبیوں سے کہا تھا پورا کیا، پھر داؤد کو کہا تھا پورا کیا، سلیمان کی معرفت کہا تھا پورا کیا، حزقیل، یسایہ، دانیل، ہوشیہ، کس کس کی، ملاکی، سب کی معرفت کہا تھا۔ اور یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں اس نے کال دیا ہے، اور کال کیا کہتا ہے؟ میں اپنا بیٹا بھیجوں گا جس کا نام ایمانویل ہوگا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، میں تجھ میں بسیرا کروں گا، میں تجھ میں رہوں گا، میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ دوں گا، تو پریشان نہ ہو۔ بار بار کلام میں لکھا تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تو خوف نہ کر، تو خوف نہ کر، اس لیے کہ آپ کے ایمان کا سب سے بڑا دشمن خوف، خوف اور پریشانی جو آپ کے کلام کو چوک کرتا ہے، وہ کلام جو آپ روز کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کلام کو چوک کرتا ہے۔ ان پودوں کی طرح جس کے لیے مسیح نے کہا وہ کانٹے دار پودے بیج کو دبا دیتے ہیں، بڑھنے نہیں دیتے، نکھرنے نہیں دیتے، لیکن وہ جو صادق القول ہے، وہ جو صادق القول ہے، جو آپ کی زندگی میں کہے گا پورا کرے گا، جو آپ سے کہے گا پورا کرے گا، کیونکہ اس نے مسیح کو بھیج کر یہ ثابت کیا کہ میں جو کہتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں۔ میرا نام ایمن ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، وہ شخص جو شاید 80 سال کا، 70 سال کا، پتہ نہیں 90 سال کا ہوگا، اور وہ کہتا ہے میں نے تیری نجات آنکھوں سے دیکھ لی ہے، جو تم نے غیر قوموں کے آمنے سامنے تیار کی، میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وہ جسے دیکھنے کے منتظر، وہ کہتا ہے ابراہیم میرا دن دیکھنے کا منتظر رہا، تو چھوٹا جا ابراہیم بیٹا پہلے آیا سی تو کتوں کہنے، لیکن نہیں، ابراہیم مشتاق تھا، بتیرے مشتاق تھے کہ کاش اس کا لمحہ دیکھا جائے، لیکن دیکھیں کس کے حصے میں آیا ہے، وہ کون ہے؟ شمعون۔ اور شمعون کیا کہتا ہے؟ میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ وہ نجات جو آپ نے پائی ہے، اگر میں آپ سے حقیقت بیان کروں تو آپ شاید میری شکل دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں، پلپٹ سے کہتا ہوں یہ بات، اگر میں آپ سے یہ بیان کروں کہ نجات پانے سے پہلے میں کیسا شخص تھا تو آپ دوسری بار میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ مجھ جیسا نمانا، مجھ جیسا غلیظ انسان کوئی نہ تھا، لیکن وہ جو وہاں سے لا کر نجات دے کر، پاک روح سے سینچ کر، غیر زبانیں دے کر، پانی کے بپتسموں سے نکال کر، حالات، مسائل، واقعات کی ساری بھٹی کی آگ میں سے سنوارتا ہوا یہاں تک لایا کہ آپ کے درمیان کھڑا آج میں اس خوشی کی بشارت کی بات کرتا ہوں، اس ایمانویل کی بات کرتا ہوں، اس خوبصورتی کی بات کرتا ہوں، اس لمحے کی بات کر رہا ہوں کہ جو نجات کی بات کرتی ہے امت کے واسطے، نہ صرف تیری ذاتی بلکہ امتوں کے واسطے۔ پچھلے 2000 سال میں انہوں نے تگ و دو کی ہے، ہر قوم نے، ہر نسل نے، ہر دفعہ، ہر دور میں، کہ کسی طرح مسیح کی انجیل کو کینسل کر سکیں، ختم کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے، ثابت کر دکھائیں۔ لیکن آرکیالوجی یہ جو کھدائی کرتے ہیں یار، آثار قدیمہ کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے سب غلط ہے، جب وہ تحقیق کرنے کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں تو وہاں پر ہر تحقیق نے ان کو شرمندہ کیا، ان کو پسپا کیا ہے،
ان کو پریشان کیا ہے، کیونکہ ہر بار وہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے جو کال دیا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک کھدائی کی ہے اسرائیل میں، اور اس اسرائیل کی اس کھدائی میں انہیں پچھلی 17 ڈائنسٹیز جو ہیں، داؤد سے پہلے کی 17 بادشاہتوں کے سکے ملے ہیں وہاں۔ 17 بادشاہوں کے سکے، جو کلام کہہ رہا ہے اسے سارے قدیمہ ثابت کر رہا ہے۔ وہ نکلے ہیں اس کو انکار کرنے، وہ ثابت کر رہا ہے میں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہے، اور اب میں پھر آنے والا ہوں۔ I'm yet about to come again. He's about to come again. اور آخری بات کلام میں لکھا ہے، عاشر کے قبیلے میں سے ہنہ نام، یہ میں 32ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ ہنہ نام فنیال کی بیٹی ایک مہیا تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی، ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور میں اس پہلو کے ساتھ کہ کلام میں لکھا ہے جو اس کی سنتے تھے وہ سب حیران تھے کہ کیا ہوا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہر روز ہر دن اپنی بات چیت میں، اپنی توقعات میں، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کیا واقعی خدا کی سلامتی کی اور اس آزادی کے واقعی منتظر ہیں؟ وہ 84 برس تک منتظر رہی، اس نے اپنا انتظار نہیں چھوڑا۔ کیا آپ نے مسیح کے ساتھ اپنا انتظار چھوڑ تو نہیں دیا؟ کیا حالات اور واقعات کے بادوں نے، ان کانٹوں نے آپ کے اندر کے کلام کو دبا تو نہیں دیا؟ کیا ان وعدوں کی باتوں نے جو مسیح نے آپ کی جان کے ساتھ کیے، ہر روز جب آپ کلام مقدس کھول کر پڑھتے اور وہ آپ کو کہتا ہے خوف نہ کر، ڈر نہ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آمین۔ آئیے آج ایک بار پھر اس کے وسیلے پھر ایک بار چلیں، میں کسی کو کھڑا ہونے کو نہیں کہوں گا، آپ جہاں ہیں بیٹھے رہیے، دعا کریں، آئیں آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، نئے طور سے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ دوبارہ موقع دیجیے، اپنی توقعات کو دوبارہ موقع دیجیے۔